مسلمانوں کو اس سال میں تمام دیگر مذاہب پر رب ذوالجلال غلبہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے منہ بولنے بیٹے کی شرعی حیثیت۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے احکامات سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ آج کا موضوع موجودہ دور کے لحاظ سے بڑا اہم موضوع ہے۔ آج کل اکثر یہ معاملہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ حضرات جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ کسی سے لڑکا یا لڑکی لیتے ہیں اور پھر ان کی پرورش کرتے ہیں، اور اس بچے یا بچی کی بلدیت کی جگہ پر پرورش کرنے والا اپنا نام لکھتا ہے، حالانکہ جو اس کا اصل باپ ہے اس کی بلدیت کو ختم کر کے پرورش کرنے والا، اس کو پالنے والا وہ اپنا بلدیت کی جگہ پہ نام لکھ لیتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ ہماری اکثریت شریعت کا، قرآن و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس مسئلے میں وہ گرفتار ہیں اور اس مسئلے سے روگردانی کی جا رہی ہے، جو قرآن کی نص قطعی کی بھی مخالفت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعدد فرامین میں اس کی بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ اس سلسلہ میں شریعت میں اس بات کی تو اجازت موجود ہے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جائے۔ اس کی مثالیں ہماری تاریخ میں بھی موجود ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں اس کی مثال ملتی ہے۔ تو شریعت میں اس بات کی اجازت تو ہے کہ منہ بولا بیٹا بنانا، لیکن اس بات کی ہرگز شریعت میں اجازت نہیں کہ اس لڑکے یا اس لڑکی کی بلدیت کو بدل کر کوئی شخص بلدیت کی جگہ پہ اپنا نام لکھے اور اس کو اپنی طرف منسوب کرے۔ اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ اگر کوئی شخص بے اولاد ہوتا تو وہ کسی سے لڑکا لیتا، اسے پالتا اور اسے اپنی طرف منسوب کرتا، اپنا بیٹا قرار دیتا، یہاں تک کہ وہ اس کو اپنا وارث بنا لیتا، وراثت میں بھی اس کو حصہ دیا جاتا۔ تو لوگ بھی اسے اسی کا بیٹا کہنا شروع کر دیتے، یعنی اسے اصل باپ کی بجائے جس نے پرورش کی ہے اس کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے۔ تو شریعت نے، اسلام نے آ کر اس رواج کو منسوخ کیا کہ یہ دور جاہلیت کا طور طریقہ ہے۔ اسلام میں ہرگز بلدیت کو بدلنے کی اسلام میں اجازت نہیں تھی۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید میں جس آیت کریمہ سے اس رواج کو منسوخ کیا گیا وہ سورہ احزاب قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال کا یہ فرمان موجود ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ انہیں منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کر کے انہیں پکارو۔ ادعوہم، ان کو پکارو، منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف جن کے نطفے سے وہ پیدا ہوئے ہیں ان کی طرف منسوب کر کے انہیں پکارو۔ هو اقسط عند اللہ، یہ رب ذوالجلال کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے کہ اگر
تم ان کو اصل باپ کی طرف منسوب کر کے نہیں پکارو گے تو یہ انصاف کے خلاف یہ عمل ہوگا۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے غلام تھے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہیں ملے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہبہ کیا، تحفے میں دیا یہ غلام حضرت زید بن حارثہ۔ جس وقت ان سے عقد ہوا، نکاح ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت آزاد کر دیا بھی وہ غلامی میں تھے تو ان کے قبیلے والے بڑا ان کو تلاش کیا۔ اس کی بھی پیچھے لمبی تفصیل ہے کہ یہ زید بن حارثہ مکہ آئے کیسے، تو کسی قافلے نے ان کو، یہ گھر سے باہر بیٹھے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، تو وہ لوٹ مار کرنے والا جو قافلہ تھا انہوں نے ان کو گھر سے اٹھایا اور مکہ میں لا کے ان کو بیچا۔ پھر یہ چلتے چلتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس یہ آئے اور وہاں سے پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، ان کے قبیلے والوں نے بڑی تلاش کی۔ قبیلہ بنی کلب جو ان کا قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں جب آئے تو انہوں نے مکہ شریف میں حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا، دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ تو وہ حارثہ کا بیٹا ہے جنہیں وہ تلاش کر رہے ہیں کئی سالوں سے۔ تو انہوں نے جس وقت دیکھا، دیکھ کے پہچان گئے، حضرت زید بھی ان کو پہچان گئے۔ تو اس قبیلے والوں نے جا کے زید بن حارثہ کے ابا جی کو بتایا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو مکہ میں دیکھا اور وہ فلاں شخص کے حضور کا نام لے کر ان کی وہ ملکیت میں ہے، ان کے وہ غلام ہے تمہارا بیٹا۔ ان کے ابا جی اور ان کے بھائی اور ان کے چچا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی سارا مال اکٹھا کیا کہ ہم حضرت زید کا فدیہ دے کر انہیں آزاد کروا کے لے آئیں۔ جس وقت یہ مال اکٹھا کر کے مکہ مکرمہ میں پہنچے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو ان کے ابا جی کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے کے جو سردار ہیں حضرت عبد المطلب، ان کے آپ خاندان سے ہو، ان کے آپ پوتے ہو، آپ کے قبیلے کا یہ کام ہے کہ آپ غلاموں کو آزاد کرتے ہو، تو ہم بھی اپنا ایک غلام آپ سے آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم زید بن حارثہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زید کو میں بلا دیتا ہوں، اگر زید آپ کے پاس ساتھ جانے کو تیار ہے تو میں کوئی فدیہ نہیں دوں گا، بغیر فدیہ کے زید کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر زید نے انکار کر دیا تو پھر میں زید پہ سختی نہیں کر سکتا، اسے میں مجبور نہیں کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ جائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی چلتے ہیں، بلایا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ محبوب نے پوچھا زید انہیں پہچانتے ہو، یہ سامنے کون ہیں؟ حضرت زید کہنے لگے یہ میرے ابا جی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے چچا جی ہیں۔ پہچان گئے۔ پھر فرمایا کہ زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ملنے آئے ہو تو 100 بار ملو، لیکن اگر یہ نیت لے کے آئے ہو کہ زید تمہارے ساتھ چلے گا تو یہ ذہن سے نکال دو، جو محبت مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں ملی ہے، یہ ایسی محبت تو کوئی باپ بھی نہیں کرتا اپنے بیٹے سے۔ سبحان اللہ۔ واپس نہیں جاؤں گا۔ باپ نے تانا دیا، چچا نے دیا کہ آزادی والی زندگی چھوڑ کے غلامی والی زندگی کو قبول کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اس 1000 آزادیوں کو اس غلامی پہ میں قربان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ جنہیں رسول اللہ کی غلامی ملے، ایسی 1000 آزادیوں پہ یہ غلامی، ایسی 1000 آزادیوں کو قربان کرتا ہوں اس غلامی پہ جو مجھے ملی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کی اپنے ساتھ یہ محبت جب دیکھی، میرے محبوب کو تو پیار بڑا تھا،
لیکن جب آپ نے حضرت زید کی بھی یہ محبت دیکھی کہ چچا بھی قربان ہے، بھائی بھی، باپ بھی، تو میرے محبوب نے حضرت زید کو اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج سے میں نے زید کو آزاد کیا اور زید کو میں اپنا بیٹا بناتا ہوں، سبحان اللہ، تم گواہ ہو جاؤ میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا وارث ہے۔ سبحان اللہ، اس سبحان موقع پر اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ جملے بولے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو بیٹا اپنا بناتا ہوں، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں، تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی طرف انہیں منسوب کیا تو اس وقت خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائے، ادعوہم لآبائہم، کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کر کے انہیں پکارو، منہ بولا بیٹا اسے اپنی طرف منسوب نہ کرو، اسے اس کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کرو۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے آگے مزید تاکید کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں علم نہ ہو کہ ان کے باپ کون سے ہیں تو فرمایا پھر ان کی بلدیت بولو ہی نہ، اگر تمہیں پتہ ہی نہیں اس کا باپ کون سا ہے تو پھر بلدیت نہ بولو۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ اسلام کے اندر دین کے اندر پھر تمہارے بھائی ہیں، انہیں پھر اپنا بھائی سمجھو، ان کی آگے بلدیت ذکر نہ کرو، وہ دوست ہیں تمہارے بھائی ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور آگے فرمایا اگر تم نے غلطی سے کسی کی بلدیت بدل کے بولا ہے، غلطی سے قصداً ایسا نہیں کیا، جان بوجھ کے پتہ ہونے کے باوجود کہ اس نے یہ لڑکا فلان سے لیا ہے، حقیقی باپ اس کا وہ ہے، یہ پتہ ہونے کے باوجود اگر ایسا کیا تو وہ تو گناہ ہے، لیکن اگر غلطی سے ہو گیا، پتہ نہیں چلا، یا یہ پتہ ہے کہ اس کا حقیقی باپ تو فلاں ہے، لیکن آج جو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی ادب کے طور پر یا بزرگی کے طور پر کسی کو باپ کہہ دیا جاتا ہے، استاد کو کہہ دیتے ہیں یہ میرے ابا جی ہیں، یا کسی بزرگ کو پیر کو کوئی بات کہہ دیتا ہے، حالانکہ سننے والوں کو پتا ہو کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، لیکن وہ استاد کو اپنا باپ کہہ رہا ہے، تو اس میں مواخذہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ یا کوئی بزرگ بے اپنے بچے کو، کسی کو، پیر مرید کو یا استاد اپنے شاگرد کو بیٹا کہہ دے، پتا ہے سننے والوں کو بھی کہ اس کا نسب فلاں سے معروف ہے، مشہور ہے، محض ایک شفقت کے طور پہ اسے بیٹا کہہ رہا ہے، تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن فرمایا وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن فرمایا اگر تم نے جان بوجھ کے یہ غلطی کی، پتہ ہونے کے باوجود اس لڑکے کو غیر کی طرف باپ کے علاوہ منسوب کیا، فرمایا پھر یہ غلطی ہے اور اس کا تم سے پھر مواخذہ ہوگا۔ لیکن اگر اللہ فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، رب ذوالجلال غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کہ اس سے پہلے جنہوں نے یہ احکامات سنے نہیں تھے، قرآن کی یہ ہے سنی نہیں تھی، پہلے یہ غلطی ہوتی رہی ہے، ایک لڑکے کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا جاتا رہا ہے، آج بھی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ آج بھی اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس سلسلہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ یعنی کون سا موضوع نیا شروع کر دیا، اسے کوئی معمولی سمجھے کہ کسی نے کوئی لڑکا یا لڑکی لے کے کسی سے اس کی پرورش کی ہے، اس کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنایا ہے اور ولدیت کی جگہ پر اپنا نام لکھوایا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں آئے کہ یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت اور آگے جو احادیث ابھی میں پیش کروں گا، ان کو سننے کے بعد اس عمل سے کہ آج سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا یہ غلطی ہوتی رہی، آج پتہ چلا، اس غلطی کا ازالہ بھی کیا جائے کہ ولدیت فی الفور اپنی وہاں سے ہٹائی جائے اور اس کا جو اصل باپ ہے اس کا نام لکھا جائے۔ یا آپ کے کوئی علم میں ہو کہ فلاں بندہ ایسا کر رہا ہے،
تو اب جنہوں نے سن لیا ان پہ لازم ہے کہ ان تک یہ حق بات، یہ پیغام ان تک پہنچائیں، تاکہ آگے عمل کرنا یا نہ کرنا یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ان تک یہ بات پہنچانا، سننے والوں پہ اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی رشتہ داروں میں کسی نے ایسا معاملہ کیا ہوا ہے تو ان تک یہ ادا کرنا، یہ پیغام پہنچانا ان تک یہ ضروری ہے۔